السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زاہدہ نثار ہے اور میں ایک ایکس احمدی ہوں اور میں احمدیہ کلٹ کے اوپر بات کر رہی ہوں. میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا کہ میں نے جماعت چھوڑ دی اور کن باتوں کی وجہ سے میں نے جماعت چھوڑی. ابھی میں ان باتوں کا ذکر کروں گی. میں نے مرزا صاحب کی کتاب میں پڑھا وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون ہیں اب میں دیتا ہوں اگر کوئی امیدوار ملے. ہزاروں سال سے مراد ہوتا ہے کئی ہزار سال، اور یہ بات کرتے ہیں ہزاروں سال کی، یعنی کہ کئی ہزار سال سے ایسے ذخائر جو کسی کو نہیں پتہ تھا وہ یہ ہمیں بتائیں گے. حالانکہ ان سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی صورت میں ہمیں وہ سارے ہدایت کے خزائن دے چکے اور بتا چکے. اور یہ پھر اپنے زمانے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اس زمانے میں پریس اور اشاعت کا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور یہاں سب قومیں جمع ہیں، اور اس طرح ہندوؤں کی اور مسلمانوں کی زبان ایک ہو گئی ہے، اور اس طرح اس پریس کے کام کی وجہ سے ہم اسلام کی تبلیغ کو سب قوموں میں آسانی سے پھیلا سکتے ہیں اور اشاعت کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں دیکھو کس قدر پیسے ہیں جو ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں پائے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تاکہ وہ ہمارے کام میں ہماری مدد فرمائے اور ہمارے دین اور ہماری کتابوں کو پھیلائے تاکہ لوگ اس پر کان دھریں اور ہدایت پائیں. حوالہ ہے آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 473. پھر کہتے ہیں کامل اشاعت پر موقوف تھا کہ جماعت ممالک مختلفہ یعنی کہ ایشیا، یورپ، افریقہ، امریکہ، وادی دنیا کے انتہائی گوشوں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تبلیغ اسلام ہو جاتی، اور یہ اس وقت غیر ممکن تھا. بلکہ اس وقت تو دنیا کی کئی آبادیوں کا ابھی پتہ بھی نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا جو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں ہوں. اب یہ بات یہاں تک یہ جو میں نے بات کی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ہوں، یہ بات چونکا دینے والی ہے. میں یہ بات پڑھ کے بہت زیادہ چونکی تھی. پھر کہتے ہیں اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کی ضرورت تھی. پھر آگے لکھتے ہیں اس بات کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم تمام خدام نے درخواست کی غرض سے کہا یا رسول اللہ، ہم تمام خدام حاضر ہیں اور ترقی اشاعت پورا کرنے کے لیے بدل و جان سرگرم ہیں. آپ تشریف لائیے اور اپنے فرض کو پورا کیجیے، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں تمام کافہ ناس کے لیے آیا ہوں، اور اب یہ وقت ہے کہ آپ ان تمام قوموں کو جو کہ زمین میں رہتی ہیں قرآن کی تبلیغ کر سکیں اور اشاعت کو کمال تک پہنچا سکیں. پھر کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے فرمایا دیکھو میں بروز کے طور پر آتا ہوں مگر میں ملک ہند میں آؤں گا. یہاں یہ سب مذاہب اکٹھے ہیں اور امن اور آزادی اسی جگہ پر ہے. یہ ہے حوالہ تحفہ گلڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 260 سے 263 تک. سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں اشاعت کے اوپر کہ اشاعت کا کام اتنی تیزی سے ہندوستان میں ہو رہا ہے، اس سے زیادہ تیزی اور ترقی اشاعت کے بارے میں ممکن نہیں ہو سکتی. ان کو یہ تو نہیں پتہ تھا کہ ان کے جانے کے 110 سال کے بعد ہی دنیا نے کس قدر ترقی کر لینی ہے کہ ایک کلک کے اوپر پوری دنیا اکٹھی ہو سکتی ہے. اور ایک کتاب جو کہ یہ اشاعت کی بات کر رہے ہیں، ایک کتاب وہاں چھپنے میں کتنا ٹائم لگاتی ہوگی اور یہاں 1 منٹ میں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. بہرحال اگر یہ نبی ہوتے تو ان کو کچھ تھوڑا تو اندازہ ہوتا، جیسے کہ یہ باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے اگر نبی ہوتے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا. بہرحال میں احمدیوں سے اس بات کی درخواست کرتی ہوں کہ پلیز تحقیق کریں، ورنہ اور یہ ان کو اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھا کریں اور اپنی مصروف زندگی میں سے روزانہ چند ساعتیں اس کام کو دے دیں کہ مرزا صاحب کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیں، اور ان کو رات کو سونے سے پہلے یا دوپہر کو کھانے کے بعد کسی وقت تھوڑا سا ان کو پڑھ لیا کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کے لیے پڑھا کریں، ثواب کے لیے نہیں. اور یہ پھر بات کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے طور پر آیا ہوں، یعنی کہ میں دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. میرے خیال میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
کہ میں ان کی جگہ پہ بھیجا گیا ہوں، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے نبی کی شان میں اتنی زیادہ گستاخی، تو استغفر اللہ۔ اور پھر یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو اپنا پیغام نہیں پورا پہنچا کے گئے، جبکہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ حجۃ الوداع میں جب اپنا خطبہ ختم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے ختم ہونے کے فوراً بعد ایک وحی نازل ہوتی ہے، آخری وحی، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ نے اس پیغام کو تکمیل تک پہنچا دیا۔ میں مرزا صاحب سے ان سے پوچھتی ہوں، احمدیوں سے پوچھتی ہوں کہ کون سا کام تھا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رہ گیا تھا، کون سا پیغام تھا جو رہ گیا تھا، کون سی ایسی بات تھی جو کہ پہنچانے والی رہ گئی تھی۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع ختم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ موجود لوگوں سے فرمایا جو یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ کام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ تم سے میرے بارے میں سوال کریں گے تو تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت پہنچا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق رسالت ادا فرمایا اور امت کی خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں، لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جس کے الفاظ یہ ہیں آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی اور تمہارے لیے مذہب اسلام کا انتخاب کیا۔ جبکہ مرزا صاحب کہتے ہیں ہندوستان میں ترقی ہے اور آزادی ہے، تو ترقی کی بات ہو سکتا ہے اس وقت جو ترقی ہو ان کو وہ ترقی لگتی ہو، کیونکہ جب انسان جہاں رہتا ہے اس کو جو ترقی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی ترقی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہی ترقی ہے، اس سے زیادہ بڑھ کے ترقی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان کو اس ترقی کا نہیں پتہ تھا جو کہ ابھی ہے، جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، ایک کلک کے اوپر پوری دنیا اکٹھی ہو سکتی ہے۔ ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ ایک ٹیلی فون کال کرتے ہو، دنیا کے ایک ملک میں بیٹھتے ہو، دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے، صرف 2 ہی نہیں جتنے مرضی کانٹیکٹ ہو سکتے ہیں۔ کون سی آزادی تھی جو ہندوستان میں تھی؟ ان کے جانے کے بعد چند سالوں کے بعد ہی تو ہندوستان اور پاکستان علیحدہ ہو گئے۔ انگریز نے اس قدر تنگ کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے تحریکیں چلائیں، ہندوؤں نے تحریکیں چلائیں، مسلمانوں نے تحریکیں چلائیں اور انگریز سے آزادی حاصل کی۔ اگر اتنی آزادی ہوتی تو وہ کیوں آزادی کی تحریکیں چلاتے؟ اور پاکستان ہندوستان علیحدہ ملک ہو گئے اور اس طرح وہاں پر مسلمانوں کو کون سی آزادی حاصل تھی؟ روز ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان وہاں کس قدر مشکل میں ہیں۔ کسی کو اگر وہاں پہ آزادی حاصل تھی تو وہ مرزا صاحب تھے، وہ صرف ان کو آزادی تھی کیونکہ وہ ان کے کہنے پہ چلتے تھے، کیونکہ وہ خود بھی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں انگریز کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہوں، انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ جب تک مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ انگریز کا خود کاشتہ پودا یہ انہوں نے اپنے آپ کو خود کہا ہوا ہے، جب میں دیکھتی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے تو مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ لیکن بہرحال جب میں نے یہ پڑھ لیا تو مجھے یقین آ گیا کہ لوگ جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ اللہ حافظ۔